چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ملکی معیشت کے لیے خاموش سفارتکاری رنگ لا رہی ہے۔ پاکستان کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات میں ایک نئی گرمجوشی کی شاندار پیش رفت دیکھی جا رہی ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت SIFC کے تحت پاکستان کی معاشی معاونت اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے منصوبوں میں پیش ہے۔ حالیہ دنوں میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے UAE کویت کے دورے میں شیخ محمد بن زائد ال نہیان سمیت مقتدر عرب سیاست سے بہت اہم ملاقاتیں کی ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان اور کویت نے فوڈ سیکیورٹی، زراعت، پن بجلی، معدنیات سمیت مختلف شعبوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کے 7 معاہدوں پر اور 3 MOUs پر دستخط کیے ہیں۔ یہ بہت اہم دورہ تھا۔ اس سے پاکستان اور کویت کے درمیان تعلقات میں جو نرمی دیکھی گئی تھی پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں، اس کو بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، ایک بڑا بریک تھرو ہوا ہے اس دورے کے دوران۔ پاکستان اور کویت کے تعلقات تیزی سے، جس میں معاشی تعلقات بھی ہیں، وہ بحال ہوئے ہیں، اور پاکستانیوں کے کویت میں ویزوں کے حوالے سے جو مسائل رہے کئی سال، وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس میں بڑا کلیدی سینٹرل کردار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا رہا ہے۔ اس سے قبل ابوظہبی میں پاکستان اور UAE کے مابین اربوں ڈالرز کے 3 MOUs پر دستخط ہوئے تھے، اور کل ہی سعودی عرب نے 5 دسمبر 2023 کو مدت مکمل کرنے والے 3 ارب ڈالرز کے ڈپازٹ کی میعاد میں رول اوور کر دیا تھا 1 سال کا، جس سے پاکستان کے فاریکس ریزروز کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی اور انٹرنیشنل مالیاتی اداروں کی پاکستان کی معیشت پر اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا عزم ہے کہ SIFC کے تحت نئی سرمایہ کاری سے آئندہ 5 سال میں پاکستان کی 70 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھائی جائیں گی اور تقریباً 70 ارب ڈالرز کی امپورٹس کا متبادل ملے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اس انقلابی مشن کو کامیاب بنانے کے لیے SIFC کے دروازے انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور پاکستانی انویسٹرز کے لیے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ معاشی اصلاحات کے اس گیم چینجر پلان کا نگراں حکومت نے ایک روڈ میپ بھی تشکیل دیا ہے، جس پر نئی منتخب حکومت عمل کر کے ملک کے معاشی چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے۔ حالیہ ڈپلومیسی، جس میں پاکستان کی لیڈرشپ، خاص طور پر ملٹری لیڈرشپ، آرمی چیف، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ سعودی عربیہ گئے، کویت گئے، UAE گئے، اور آرمی چیف خود قطر بھی گئے تھے، ان سب کے رزلٹس ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور اس پورے دورے میں بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ نگران کابینہ میں نگران وفاقی وزیر صنعت و تجارت، انڈسٹریز اور ٹیکسٹائلز جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب MOU دستخط ہوتے ہیں یا کوئی اس قسم کے سائننگ سیریمنیز ہوتی ہیں انٹرنیشنل دوروں پہ، جبکہ جس میں پاکستان کا بڑا نام ہوتا ہے، تو وہ ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس پہ ہم حقیقاً اس پہ عمل درآمد ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، اور اس کا گفتگو بہت ہوتی ہے، لیکن اس کی پریکٹیکل شیپ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی، اس لیے لوگ کان نہیں دھرتے MOUs جب سائن ہو۔ لیکن ان دوروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے، کویت میں ہے، UAE میں ہے، سعودی عربیہ کے حوالے سے آپ خود بھی جا چکے ہیں شاید 1 سے زیادہ بار، قطر وغیرہ۔ تو یہ ہمارے پاکستانیوں کو بتائیں کہ یہ جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 3-4 مہینے میں SIFC میں آرمی چیف کی لیڈرشپ میں، یہ ایک پریکٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے گراؤنڈ پہ ہمیں اس کی موجودگی کب نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، میں اس دورے میں کویت میں دیکھ رہا تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف، ہمارے پرائم منسٹر، دونوں پاکستان کا جو ہے وہ کچھ اس طرح پریزنٹ کر رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کویت اور پاکستان میں جو ہے وہ جو بہت اچھے تعلقات تھے، اور کوئی معاملات ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے نئے ویزاز نہیں مل رہے تھے ہمارے لوگوں کو، اور جو ہے وہ اتنی بڑی اکانومی ہے، اور اس کے باوجود ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی۔ میں حیران ہوا جب سن کے کہ وہاں پہ 9 لاکھ سے زیادہ انڈینز ہیں، 5 سے 6 لاکھ جو ہے وہاں پہ ایجپشنز ہیں، 3 سے 4 لاکھ بنگلہ دیشی ہیں، لیکن پاکستانی صرف 90,000 ہیں، شاید وہ بھی اس سے بھی کم ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے تقریباً جو ہے $800 ملین کی ریمیٹنس وہاں سے آ رہی ہے، جو کہ ہائیسٹ ہے کسی بھی ملک سے کہ۔ اور یہ جو بلاکٹ تھا، وہ بلاکٹ یہ تھا کہ اگر وہ ناراضگی تھی تو وہ ناراضگی دور جو ہے ہونی چاہیے تھی، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے جو کردار ادا کیا اور وہ جس طریقے سے اس معاملے کو خوبصورتی سے، معاملہ فہمی سے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے دروازے جو ہے وہ کھولے ہمارے کو، اور ہمارا پورا
منسٹیریل جو ڈیلیگیشن تھا اس میں خود چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ ساتھ گئے. کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی جو کہ $1 ٹریلین کا فنڈ ہے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایک یہ فنڈ جو ہے کویت جو انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے $1 ٹریلین کا فنڈ ہے. ان کے فنڈ کے تمام لوگ جن میں ان کے تمام کمپنیز جو ان کی ایسوسیٹڈ کمپنیز تھیں انہوں نے پاکستان کی طرف دوبارہ دیکھا. ہم نے پاکستان کا کیس پریزنٹ کیا کہ پاکستان میں آپ 4 پرائس ارننگ ریشو نہیں ہے. آج انڈیا میں 23 پرائس ارننگ ریشو ہے. انڈین سٹاک مارکیٹ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ $4 ٹریلین پہ ہے. اگر میں اس کو پاپولیشن سے 1:6 بھی کر لوں تو آج اس کی ویلیو ہمارے حساب سے اگر ہماری پاپولیشن پہ $650-700 بلین ہونی چاہیے, ہماری تو $30 بلین پہ کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ وہ اس وقت 1:23 PE پہ چل رہا ہے. پاکستان تو 4 پہ بھی نہیں ہے. اتنا بڑا سکوپ ہے انویسٹمنٹ کا پاکستان میں. ویسے تو پاکستان میں فورن انویسٹرز کے جو بھی ریٹرنز رہے ہوں, لیکن اس معاملے میں آئی ایم شیور کہ آپ نے مینشن کیا ہوگا, کوئی چیز بھی اس پہ بات کر رہے ہوں گے, ان کی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں ہے اور بینکنگ سیکٹر میں میزان بینک وغیرہ, وہ تو بہت ہی مارولس ان کو اس کے ریٹرنز ملے ہیں. تو کویت کا ایکسپیرینس پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لحاظ سے تو آئی تھنک سب سے اچھا ہے پاکستان میں جتنے بھی انویسٹرز رہے ہیں اس حوالے سے. تو اب کن فیلڈز کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ جی میں اسی طرف آ رہا ہوں, پلیز میں اسی کی طرف آ رہا ہوں خان صاحب, کہ یہی انہوں نے جملہ کہا کہ ہمیں پاکستان میں جو ہم نے انویسٹمنٹ کیا ہے ہم اس کو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے اور وہ پاکستان میں ہی رہے. ہم چاہتے ہیں تو یہ ایک پہلی دفعہ تھا. نارملی تو آپ دیکھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی ڈیویڈنڈ بھی باہر لے جاؤں اور میں کس طریقے سے اپنی ٹرانسفر آف منی کروں. ان کی سوچ ہی ڈفرینٹ تھی. انہوں نے یہی سوچ کے انہوں نے کہا, اور یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا جو ان کا میزان بینک کا یہاں پہ جو ایکسپیرینس ہے, اور اسی کے تحت انہوں نے کہا جی ہم ان پروجیکٹس پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بہتری میں ہوں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہے, چاہے وہ مائننگ ہے, چاہے وہ آپ کی لاجسٹکس ہے, چاہے وہ آپ چائنا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ بھی پاکستان میں رہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم پیسہ بلکہ اس پیسے کو ری انویسٹ کریں. یہ سوچ تھی جو ان کی سب سے بڑی اتھارٹی نے ہمارے ساتھ وہاں شیئر کی. اب جو MOUs آپ کے سامنے آئے ہیں وہ تمام انہی سیکٹرز کے ہیں, اور میجورٹی کویت انویسٹمنٹ اتھارٹی کے ساتھ ہی جو ہے, جو کہ لارجسٹ, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, $1 ٹریلین کا یہ ایک فنڈ ہے. تو دوسری چیز ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ جو لوگ رکے ہوئے تھے, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, ان کا بھی ایک اسٹرکچر بنایا جا رہا ہے کہ ان کے ویزا کا رجیم کیسے کھلے اور ہمارے لوگ کیسے جائیں. تو انہوں نے بالکل ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, ہمارے پرائم منسٹر, جس طرح سے انہوں نے یہ دروازے کھولے اور جس پیشنیٹلی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو کیری کیا, ہمارے پرائم منسٹر نے کیری کیا, میں یہ دیکھ کے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خود جو وہاں موجود تھا, بیکاز میں تو آپ میں سے ہوں, آئی ایم جسٹ اے کیئر ٹیکر. اور میں دیکھ کے میں خوش ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے. ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے اور اس پوٹینشیل کو صرف دروازے کھولنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آ جائے. اور یہ SIFC کا جو ماڈل بنا ہے وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہماری انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ نہیں آتی کیسے کرنا ہے. ایک بار پھر ہم نے ونڈو کھولی ہے. گور صاحب ایک بار پھر ری ایٹریٹ ہوا ہے, ایک بار پھر آپ UAE گئے ہیں اور ایک بار پھر جو رولر ہیں UAE کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان, ان کی طرف سے پھر آپ لوگوں کو ویلکم کیا گیا ہے اور یہ سارے بڑے پلیجز ہوئے ہیں بڑے زبردست قسم کے, $25 بلین اینڈ آل. اس کی کچھ سگنیفیکنس اور اس کی جو پریکٹیکل اس کا شیپ ہے وہ تھوڑا سا السٹریٹ کریں. خان صاحب دیکھیں, میں ایز پاکستانی کہوں گا کہ مجھے ڈالر میری ریمیٹنس کب آ جائے گی, مجھے یہ بتائیں میرے پاکستان کے جو ہے اکاؤنٹ میں پیسے کب آ جائیں گے. میں بالکل ایک عام آدمی کی سوچ سے آپ کو بتا رہا ہوں. نا آج کے دن جو ہے دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی کرے. ہم آپ کو قرضہ نہیں دینا چاہتے کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے دیں, وہ تو رکھ رہے ہیں, ہم آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لیں. ناؤ دیز آر آل پروجیکٹس جو کہ ان کے ساتھ ہم نے شیئر کیے ہیں, چاہے وہ ایگریکلچر ہے. آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا انیشیٹو ایگریکلچر میں چل رہا ہے, کتنا بڑا جو انیشیٹو مائننگ میں چل رہا ہے. دیز آر آل پریکٹیکل پروجیکٹس جن کی SIFC نے جس کی فاؤنڈیشن رکھتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے بڑے پروجیکٹس جو ہے وہ ہمارے پاس اس وقت IT کے اندر سیکٹرز میں کھل رہے ہیں. تو جو انٹرسٹ ہے ان کا بھی وہ ان سیکٹرز میں SIFC کے بعد یہی ہے کہ جناب ہم نے پیسہ انویسٹ کرنا ہے, ہمیں آپ ونڈو دیں کس طرح ہم انویسٹ کرنا. اس ونڈو کی
جو ہم نے بینکیبل پروجیکٹس اور جو ان کی انویسٹمنٹ بینکرز ہیں وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ ہماری SIFC کے ساتھ, ہماری ریلیونٹ منسٹریز کے ساتھ, چاہے وہ انرجی ہے, چاہے وہ فائنانس ہے, چاہے وہ کامرس ہے, وہ چاہے انڈسٹری ہے, ہر ایک کے ساتھ وہ ریلیٹ کر رہے ہیں. اور اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو پریکٹیکل جامع کہ وہ ڈالرز یہاں پہ آ کے انویسٹ ہونا شروع کریں. دس از آل ان پروسیس ٹوڈے الحمدللہ, جو میں خود دیکھ کے آیا ہوں اور جو میں آپ سے بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ ایز اے پاکستانی مجھے اتنا فخر ہے کہ اتنی پیشنیٹلی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, اتنے پیشنیٹلی ہمارے پرائم منسٹر اور ساری ٹیم اس بات پہ لگی ہے کہ پاکستان کو ایک راستے پہ چلا دیں. اور پاکستان کا راستہ ایک ہی ہے کہ پاکستان ہمارے ایکسپورٹ سرپلس کریٹ کرے, پاکستان امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریٹ کرے, پاکستان اپنی صنعتیں ڈیولپ کرے, پاکستان اپنے نیچرل ریسورسز ڈیولپ کرے, پاکستان اپنے منرلز کو ویلیو ایڈ کر کے بیچے, پاکستان اپنے جو انرجی ریسورسز ہیں ان کو افورڈیبل انرجی میں کنورٹ کرے تاکہ پاکستان ایک ایفیشینٹ ملک بن سکے. یہ وہ تمام سٹیپس ہیں جن کے پروجیکٹس ہم نے کھول دیے ہیں, چاہے وہ سولر کے پروجیکٹ ہیں کہ جناب, چاہے وہ جو ڈیمز کے اندر کی انویسٹمنٹ ہے, وہ جیسے کویت ڈیولپمنٹ بینک میں ہم گئے تو کویت ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ ہم آپ کے انفراسٹرکچر پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ وی آر ویری ہیپی ٹو انویسٹ ان وابڈا. تو جو یہ اسٹرکچرز ہیں وہ یہ اس کے بعد ہم نے کہا کہ چولستان کا ڈیزرٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا ہم اس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کو تیار ہیں کہ وہ 4 سے 5 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹس ہم نے کہا کہ وہاں پہ لگنی ہے. ناؤ آل آف دس آر بینکیبل, آل آف دیز آر projects which are in process today. جیسے جیسے فائنلائز ہوتے چلے جائیں گے ایک ایک پروجیکٹ میں جو ہے اسی طریقے سے اس کی ایکٹیویٹیز آنی شروع ہو جائیں گی. سعودی عربیہ کی فاؤنڈیشن لے کر دی گئی. سعودی عربیہ کی کیا سچویشن ہے؟ سعودی عربیہ میں آپ بھی گئے ہیں. سعودی عربیہ کی سچویشن یہ ہے کہ جی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دے دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا 28 سپٹمبر کو ہم نے جو ہے GCC کے ساتھ FTA سائن کر دیا تھا.